میرا جسم میری مرضی والی جو عورتیں ہیں یا یہ جو این جی اوز ہیں، یہ تنظیمیں ہیں نا، ان کے لیے ایک اور دروازہ کھول دیا ہے۔ بندے کی آلریڈی شادی ہوئی ہے، اس کی بیگم ہے، وہ کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اس کو گھر میں لے فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رشی بلاگ۔ جی ناظرین، ہمارے ملک میں پہلے ہی بے ایمانی، فساد، لڑائی جھگڑے، دو نمبر کام، پہلے ہی اتنا کچھ ہوتا تھا۔ پہلے ہی ہمارے اس اسلامی ملک میں اتنا سب کچھ چل رہا تھا، اوپر سے ایک نئی آفت آ گئی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا چیز ہے؟ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے آڑ میں یہ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جی، ٹرانسجنڈر کی آڑ میں آ کے یہ پاکستان میں یورپ جیسی جنس پرستی کو سرعام کرنا چاہتے ہیں، بالکل سرعام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ دراصل ٹرانسجنڈر بل آج سے 3-4 سال پہلے این جی اوز وغیرہ کام کرتی ہیں، وہ یہ بل لانا چاہتی تھی۔ ان کا صرف اور صرف مقصد تھا ہماری اس معاشرے میں ایک تیسری جنس رہتی ہے جسے ہم خسرا کہتے ہیں، شیمیل کہتے ہیں، ہجڑا بھی کہتے ہیں۔ یہ بل صرف اور صرف ان کے لیے بنا تھا۔ ان کے لیے کیسے یہ بل بنا تھا؟ مطلب کہ ان کو لوگ محفلوں میں لے جاتے تھے، ان کو اکثر لوگ کہیں نہ کہیں لے جاتے تھے اور ان کے بعد ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا تھا، جس کی بعد میں کوئی کارروائی، کوئی پیروی نہیں ہوتی تھی۔ صرف اور صرف اس بل کا مقصد یہی تھا کہ ان کو تحفظ دیا جائے۔ اب اس بل کے تحت انہوں نے کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ نیا ڈرامہ اس طرح شروع ہوگا کہ اب جو ہے یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پاکستان میں نافذ ہو گیا ہے، یہ بل منظور ہو گیا ہے۔ ایکٹ کے تحت عورت جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی اور ڈاکٹر کو بولے گی کہ جو ہے مجھے مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے، تو لہٰذا مجھے مردوں والا سرٹیفکیٹ دیا جائے، تو عورت کو جو ہے وہ مردوں والا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ سیم اسی طرح مرد بھی عورتوں والے سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ یہ آلریڈی پاکستان میں ہو چکا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ اس طرح کے کیسز پاکستان میں کئی ہو چکے ہیں، لیکن اس کو پہلے انلیگل کہتے تھے۔ اسی چیز کو انہوں نے لیگل بنایا ہے۔ ویسے نا شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ مردوں کو مردوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ یورپ میں جس طرح سر عام سیکس ہو رہا ہے، پاکستان میں سیم وہی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں جی۔ ہم جنس پرستی سر عام کرنا چاہ رہے ہیں جی۔ یہ ہمارے ملک کے پاکستان میں کوئی بھی اسلامی نظام، کوئی بھی اسلامی قانون جو بچا کھچا ہے نا، اس کو بھی پامال کر رہے ہیں جی۔ ہمارا ملک ایک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اب ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے؟ ہمارے ملک میں جو بچے کھچے اسلامی قانون تھے نا، ان کو بھی یہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آلریڈی ہم اتنی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، یہ ہمیں مزید اس میں دھنساتے جائیں گے۔ ہمارے اوپر عذاب آئیں گے، بالکل پتھر برسیں گے، جس طرح قوم لوط پہ برسے تھے۔ بس یہی رہ گیا ہے۔ سیلاب کی آڑ میں کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کا؟ 30 سے 45 ارب ڈالر کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے، اور اس میں ہماری کاشتکاری بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل تباہ ہو گئی۔ انڈسٹری تو ہماری ٹوٹل فلاپ ہو چکی ہے نا اس وقت، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ کوئی ملکہ الزبت کو گیا ہوا ہے ادھر آخری رسومات پورے کرنے، کوئی جو ہے وہ اپنے جلسوں جلوسوں میں مصروف ہے۔ ہماری عوام کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بالکل ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ غریب کے پاس کھانے کو پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب بالکل تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ غریب اس وقت خودکشی کرنے پہ مجبور ہوا ہے، اور ان لوگوں کے ڈرامے نہیں ختم ہو رہے۔ اپوزیشن میں بیٹھ کے تو بہت زیادہ بڑھ کے مارتے ہیں، ہم جب حکومت میں ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، جب حکومت میں آتے ہیں تو پتہ نہیں یہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں، ہمارے سیاستدانوں میں تو کوئی انسانیت نام کی چیز رہ ہی نہیں گئی۔ خیر معاف کرنا، بات تھوڑی آگے پیچھے چلی گئی تھی۔ ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ لانے کا صرف اور صرف مقصد ان کا یہی تھا کہ پاکستان میں جس طرح یورپ میں ہم جنس پرستی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی سیم اسی طرح اس کو سرعام، سمپل الفاظ میں کہنے کہ زنا کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، زنا کو سرعام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے شہباز حکومت سے، اسی وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے نا، ان لوگوں نے پاکستان میں ایسے قانون لانے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا کوئی اسلامی جماعتیں نہیں ہیں؟ یہاں اسمبلی میں ہمارے علماء کرام نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے اسمبلی میں بھی علماء کرام ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بل پاس ہو جانا۔ جو اسمبلی میں اس وقت ہمارے، جن کو ہم مولانا صاحب کہتے ہیں نا، وہ علماء کرام کے نام کے بہروپیے ہیں۔ وہی ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے ملک کے دشمن ہیں، ہماری عوام کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، سیدھا اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح حکم فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے جسم کا تعین نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی مرد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ عورت بناتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ ایکٹ بیسیکلی میرا جسم میری مرضی والی جو عورتیں ہیں یا یہ جو این جی اوز ہیں، یہ تنظیمیں ہیں نا، ان کے لیے ایک اور دروازہ کھول دیا ہے۔ بہت زیادہ فسادات ہوں گے، ان فسادات کا کون ذمہ دار ہوگا؟ سوچ رہے ہیں کہ فسادات کیسے ہوں گے؟ کیسے نہیں ہوں گے فسادات؟ ایک بندے کی آلریڈی شادی ہوئی ہے، اس کی بیگم ہے، وہ کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اس کو گھر میں لے فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو بھی چھوڑ دیں۔
ایک عورت ہے اس کو جائیداد میں عورتوں کی طرح ہی حصہ ملے گا، جو کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی عورتوں کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ کل کھڑی ہو جاتی ہے، سرٹیفکیٹ لے آتی ہے، تو اس کے گھر میں تو بن گئی شرارت، اس کے گھر میں تو فساد شروع ہو گیا۔ اس طرح کے لاکھوں فساد ہوں گے پاکستان میں۔ تو خدا را ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہوش کے ناخن لے۔ ان لوگوں کو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے سوائے اپنی جو ہے نا وہ ریٹنگ بڑھانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، تو ہم لوگ دعائی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں۔